السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم آب حیات کی ایپیسوڈ 85 سٹارٹ کریں گے۔ اور یہ فلو کب سے چل رہا ہے تمہارا؟ فرقان نے سالار سے پوچھا۔ وہ 8 مہینے کے بعد مل رہے تھے۔ یہ تو اب 1.5 ماہ سے کچھ مستقل ہی ہو گیا ہے، آتا جاتا رہتا ہے، سر درد کے ساتھ۔ شاید کسی چیز کی الرجی ہے، سالار نے لاپرواہی سے کہا۔ تم کوئی میڈیسن لے رہے ہو؟ فرقان نے پوچھا۔ ہاں، وہی اینٹی بائیوٹک، لیکن اثر کبھی ہو جاتا ہے کبھی نہیں، سالار نے بتایا۔ تم بلڈ ٹیسٹ کروا لو کہیں کوئی اور مسئلہ نہ ہو۔ فرقان اس وقت مر کے بھی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ مسئلہ اتنا بڑا ہو سکتا ہے۔ سالار کے کروائے جانے والے ٹیسٹس نے فرقان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی تھی۔ اسے یہ یقین ہی نہیں آیا تھا کہ یہ رپورٹس سالار کی ہو سکتی ہیں۔ کیوں؟ مزید ٹیسٹ کیوں؟ کوئی ایسا سیریس مسئلہ تو نہیں مجھے؟ دوسرے دن مزید ٹیسٹ کا کہنے پر سالار نے ایک بار پھر لاپرواہی سے اس کی بات ہوا میں اڑانے کی کوشش کی۔ اسے لاہور میں کاموں کا ڈھیر نپٹانا تھا اور اس ڈھیر میں کسی ہاسپٹل میں جا کر مزید ٹیسٹ کروانا اس کے لیے بے حد مشکل کام تھا۔ فرقان خود میں ہمت پیدا نہیں کر سکا کہ وہ اسے بتاتا کہ اس کے ابتدائی ٹیسٹ کس چیز کی جانب اشارہ کر رہے تھے۔ یہ ضروری ہے سالار، کام ہوتے رہیں گے لیکن صحت پر کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، فرقان نے جواب میں کہا۔ صحت بالکل ٹھیک ہے یار، صحت کو کیا ہوا ہے؟ ایک معمولی فلو ہونے پر تم نے مجھے ڈاکٹروں کی طرح ہاسپٹلز کے چکروں پر لگا دیا ہے، سالار نے اسی انداز میں کہا۔ اور ویسے بھی اگلے مہینے مجھے امریکہ جانا ہے، وہاں میڈیکل چیک اپ کروانا ہے، تم فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہے۔ وہ اب اسے ٹالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سب ٹھیک نہیں ہے سالار، فرقان کو بالآخر اسے ٹوکنا پڑا۔ کیا مطلب؟ سالار اس کی بات پر ٹھٹکا۔ میں تمہارے پاس پہنچ رہا ہوں آدھے گھنٹے میں، فرقان نے فون پر مزید کچھ کہے بغیر فون رکھ دیا تھا۔ سالار اس کے انداز پر الجھا تھا، لیکن وہ اسے صرف ایک ڈاکٹر کا پروفیشنلزم سمجھا۔ تم فوری طور پر کہیں نہیں جا رہے، مجھے اسی ہفتے میں تمہارے سارے ٹیسٹ کروانے ہیں اور اس کے بعد ہی تم کہیں جا سکتے ہو۔ فرقان واقعی نہ صرف آدھے گھنٹے میں پہنچ گیا تھا بلکہ اس نے سالار کو اپنی سیٹ کینسل کروانے کے لیے بھی کہہ دیا تھا۔ کیا مسئلہ ہے فرقان؟ تم مجھے صاف صاف کیوں نہیں بتا دیتے؟ کیا چھپا رہے ہو؟ کیوں ضرورت ہے مجھے اتنے لمبے چوڑے ٹیسٹس کی؟ سالار اب پہلی بار واقعی ٹھٹکا تھا۔ فرقان کو احساس ہو گیا کہ اسے بتائے بغیر وہ اسے ٹیسٹ پر آمادہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں صرف یہ کنفرم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی ٹیومر نہیں ہے۔ وہ دنیا کا مشکل ترین جملہ تھا جسے ادا کرنے کے لیے فرقان نے وہ سارے لفظ اکٹھے کیے، یوں جیسے سالار سے زیادہ وہ اپنے آپ کو تسلی دینا چاہتا تھا۔ ٹیومر؟ سالار نے بے یقینی سے کہا۔ برین ٹیومر۔ فرقان نے اگلے 2 لفظ جس دقت میں کہے، سالار اس دقت سے بھی انہیں بول نہیں سکا۔ اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ وہ بے یقینی سے فرقان کو دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، یہ ٹیسٹ جو تم نے کروائے ہیں یہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ… وہ خود بھی جملہ پورا نہیں کر پایا۔ اس نے فون پر سالار کو کال ملائی۔ چند مرتبہ بیل جانے کے بعد فون اٹھا لیا گیا،
لیکن اٹھانے والا فرقان تھا۔ امامہ حیران ہو گئی۔ سالار لاہور میں تھا اور اس نے کچھ مصروفیات کی بنا پر اپنی سیٹ آگے کروا لی ہے۔ اس نے امامہ کو بتایا تھا اور یہ بھی بتایا کہ فرقان اس کے بار بار فلو کی وجہ سے اسے بلڈ ٹیسٹ کروانے کا کہہ رہا تھا، اور امامہ نے اسے کہا تھا کہ اسے فرقان کی بات مان لینی چاہیے۔ لیکن اس کے بعد امامہ اور سالار کی ان ٹیسٹ رپورٹس کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی، اور اب فرقان ایک بار پھر سالار کے فون پر تھا، تو یہ لاہور میں اس کی سالار سے تیسری ملاقات تھی ان چند دنوں میں۔ وہ سوچے بنا نہ رہ سکی۔ وہ اب اس سے اس کا اور بچوں کا حال پوچھ رہا تھا، لیکن اس کا انداز بہت عجیب تھا۔ وہ خوش مزاجی جو اس کے طرز تخاطب کا حصہ ہوتی تھی، وہ آج امامہ کو مکمل طور پر غائب محسوس ہوئی۔ سالار ابھی تھوڑی دیر میں فون کرتا ہے تمہیں، اس نے ابتدائی الیکس لیک کے بعد کہا۔ فون آپ کو کیسے دے دیا اس نے؟ یہ بات امامہ کو بے حد حیران کن لگی۔ ہاں، وہ ہاسپٹل میں آئے ہوئے تھے اور سالار کو مجھ سے کام تھا۔ وہ ذرا واش روم تک گیا ہے تو فون یہیں چھوڑ گیا۔ امامہ کے لیے یہ ناقابل یقین تھا۔ وہ واش روم جاتے ہوئے اپنا فون کہیں چھوڑ کر جانے والوں میں نہیں تھا، لیکن اس نے مزید سوال جواب کی بجائے سالار کی کال کا انتظار مناسب سمجھا۔ سالار MRI کروا رہا تھا اور اس کے ہونے والے ٹیسٹ ان سارے خدشات کی تصدیق کر رہے تھے جو فرقان کو ہوئے تھے۔ اسے برین ٹیومر تھا۔ برین ٹیومر مہلک تھا، اس کی بھی تصدیق ہو گئی، اور وہ پہلا موقع تھا جب سالار نے پہلی بار بیٹھ کر اپنی زندگی کے 42 سالوں کے بارے میں سوچا۔ مہلت کا وہ اصول جو قرآن مجید میں تھا اسے اب سمجھ آیا، لیکن یہ یقین کرنا مشکل تھا کہ وہ قانون اب اس کی اپنی زندگی پر لاگو ہونے جا رہا تھا۔ میڈیکل سائنس بہت ترقی کر گئی ہے، ہر چیز کا علاج ممکن ہے۔ اس ٹیومر کے مہلک ہونے کی تصدیق پر فرقان اس سے کم اپسیٹ نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے گم سم بیٹھے سالار کو تسلی دینا شروع کی۔ تم اب صرف اتنا سوچو کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے سر اٹھا کر فرقان کو دیکھا اور کہا، تم ڈاکٹر ہو، مجھ سے یہ بات کہہ رہے ہو؟ فرقان بول نہ پایا۔ وہ دونوں دیر تک چپ رہے۔ تم فوری طور پر امریکہ چلے جاؤ، بلکہ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ وہاں بہترین ڈاکٹرز اور اسپتال ہیں، ہو سکتا ہے وہاں اس کا علاج ہو جائے یا کوئی اور حل ہو۔ وہ اب ڈاکٹر بن کر نہیں، اس کا ایک عزیز دوست بن کر بات کر رہا تھا۔ امامہ سے کیا کہوں؟ اس نے عجیب سوال کیا۔ ابھی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، ایک بار امریکہ سے ٹیسٹ ہونے دو، دیکھو وہاں کے ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں، فرقان نے کہا۔ یہاں کے ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ فرقان اس کے سوال کو نظر انداز کر گیا تھا۔ پاکستان میں برین ٹیومر کا علاج اور نیورو سرجری اتنی ایڈوانس نہیں جتنی امریکہ میں، اس لیے یہاں کے ڈاکٹرز کی رائے میرے لیے اتنی اہمیت نہیں رکھتی۔ اسے فرقان کی بے بسی پر خود سے زیادہ ترس آ رہا تھا۔ وہ اسے کچھ بتانا بھی نہیں چاہتا تھا اور کچھ چھپانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ حمین، جاؤ بھائی کو بلا کے لاؤ، وہ سونے سے پہلے تم لوگوں کو دعا پڑھا دے۔ پتہ نہیں اتنی دیر کیوں لگا دی اس نے۔ بچوں کو پڑھانے سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے سونے کے لیے لیٹنے کا کہتے ہوئے امامہ کو جبریل یاد آیا۔ اسے کمرے سے گئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ آج میں پڑھاتا ہوں، حمین نے اعلان کرتے ہی دونوں ہاتھ کسی نمازی کی طرح سینے پر باندھتے ہوئے
جذب کے عالم میں دعا پڑھنے کے لیے اپنا منہ کھولا اور امامہ نے اسے ٹوکا، حمین، بھائی پڑھائے گا۔ حمین نے بند آنکھیں کھولی اور ہاتھ بھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے نکل جاتا، امامہ نے نائٹ سوٹ کے اس پجامے پر لگی گرد کو دیکھا جو وہ ابھی ابھی باتھ روم سے پہن کر نکلا تھا۔ پجامے کے اوپری حصے کو آزاربند کی بجائے ایک بڑی سی گرہ لگا کر کسا گیا تھا۔ ادھر آؤ، امامہ نے اسے بلایا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے جھک کر نیچے بیٹھتے ہوئے اس گرہ کو کھولنے کی کوشش کی تاکہ پجامہ کو ٹھیک کر سکے۔ حمین نے ایک چیخ ماری اور جھٹکا کھا کر اس گرہ پر دونوں ہاتھ رکھے پیچھے ہٹا۔ ممی نہیں، اس کی سٹرنگ کہاں ہے؟ امامہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس گرہ کو باندھنے کی وجہ کیا تھی۔ میں نے اسکول میں کسی کو دے دی، امامہ نے حیرانی سے پوچھا۔ کیوں؟ چیریٹی میں، حمین نے جملہ مکمل کر دیا۔ امامہ نے ہکا بکا ہو کر اپنے اس بیٹے کا اعتماد اور اطمینان دیکھا۔ چیریٹی میں؟ وہ واقعی حیران تھی۔ صرف ایک ڈوری کو؟ نہیں، مختصراً جواب آیا۔ پھر؟ ڈوری سے بیگ کو باندھا تھا۔ کس بیگ کو؟ امامہ کا ماتھا ٹھٹکا۔ اس بیگ کو جس میں کھلونے تھے۔ جواب اب پورا آیا تھا۔ کس کے کھلونے؟ امامہ کے ماتھے پر بال پڑے۔ ویل، حمین نے اب ماں، رئیسہ اور عنایہ کو باری باری محتاط انداز میں دیکھا اور اپنے جواب کو گول مول کرنے کی بہترین کوشش کی۔ وہ کئی لوگوں کے تھے۔ امامہ کو ایک لمحے میں سمجھ آیا۔ کون تھے؟ کس کو دیے؟ کیوں دیے؟ کس سے اجازت لی؟ اس نے یکے بعد دیگرے تابڑ توڑ سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا جب حمین سکندر نے مہاتما بدھ بننے کی کوشش کرتے ہوئے اپنے بہن بھائیوں کے کھلونے دان کیے تھے، اور اس کے بہن بھائیوں میں اگر بلا کا تحمل نہ ہوتا تو اس کے اس کارنامے پر ہر بار بلا کا رن پڑتا۔ عنایہ کی آنکھیں اب آنسوؤں سے لبالب بھر گئی تھیں۔ اس چھوٹے بھائی نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ وہ ان کی ہر چیز کو کسی بھی وقت مشینری جذبے کے تحت کسی کو بھی دے سکتا ہے۔ ممی، عنایہ بری طرح بلبلائی۔ چیریٹی گناہ نہیں ہے۔ حمین نے اپنی آنکھیں عادتاً گول کرتے ہوئے ان دو الفاظ کا ایک بار پھر استعمال کیا جو پچھلے کئی دنوں سے بار بار اس کی گفتگو میں آ رہے تھے۔ تم نے میرے کھلونے چرائے۔ عنایہ کا بس چلتا تو وہ اسے پیٹ ڈالتی، کم از کم رات کے اس پہر جب اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ اس کا کون کون سا کھلونا چیریٹی میں دے آیا ہے۔ صبح بات کریں گے اس بارے میں، ابھی نہیں، امامہ نے مداخلت کی، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، صوفے پر پڑا اس کا سیل فون بجنے لگا۔ اس کا خیال تھا وہ سالار کی کال تھی۔ امامہ نے سیل فون پر سکندر عثمان کا نام چمکتے دیکھا اور کال ریسیو کرتے ہوئے اس نے تینوں بچوں کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ سالار کہاں ہے؟ سکندر نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہی عجیب اضطراب کے عالم میں پوچھا تھا۔ ایک ڈنر میں گئے ہیں، بس ابھی آنے والے ہوں گے۔ میں اسے کال کر رہا تھا، وہ ریسیو نہیں کر رہا۔ امامہ کو ان کے لہجے میں پریشانی اور گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ ہو سکتا ہے ڈنر میں آپ کی کال نہ لے پا رہے ہوں۔ وہ اکثر ایسے فنکشنز میں اپنا سیل سائلنٹ پر لگا دیتے ہیں۔ خیریت ہے نا پاپا؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔
तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया? इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई? सिकंदर उस्मान हवास बाख्तगी में कहते चले गए। उन्हें कुछ देर पहले उनके एक करीबी अजीज़ ने इस हवाले से फ़ोन किया था। उस अजीज़ ने सालार की बीमारी के हवाले से ये ख़बर किसी चैनल पर देख ली थी और फौरी तौर पर अफसोस का इजहार करने के लिए सिकंदर उस्मान को फ़ोन किया और सिकंदर शॉक्ड रह गए थे। उसने हवास बाख्तगी के आलम में सालार को कॉल करना शुरू कर दी थी जो उसने रिसीव नहीं की। तो आज की एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड के साथ कल फिर हाजिर होंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया।